تھا نوکروں کے سامنے اپنی بیوی کو کون ایسے بدتمیز نے میری زندگی تباہ اور برباد کی ہے، جو فیک چیزیں کر رہا ہے، جو گھٹیا باتیں کر رہا ہے، بیوی ہو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اکنیوز۔ اس وقت میں لودھرا میں موجود ہوں اور میرے ساتھ دانیہ شاہ موجود ہے، جو کہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ان کے بارے میں پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ سید ہے، جب ان کی عامر لیاقت صاحب سے شادی ہوتی ہے۔ عامر لیاقت صاحب کی پہلے بھی 2 شادیاں ہو چکی ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی، ان کی بیویوں نے انہیں طلاق لے لیا ہے۔ تیسری شادی ہوئی ہے، جو ان کی تیسری اہلیہ ہے، وہ بھی اب کورٹ کا رخ کر چکی ہے، وہ بھی ان سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ بنی ہے، کیا ہمیں یہ بھی بتا سکتی ہے کہ جو پہلی 2 شادیاں تھیں وہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ دانیہ ملک۔ اچھا، دانیہ ملک۔ آپ کے نام کے ساتھ پہلے دانیہ شاہ جوڑا جا رہا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ عامر لیاقت کو پتہ۔ آپ سید نہیں ہیں؟ نہیں۔ جب آپ کی شادی ہوتی ہے اس کے بعد عامر لیاقت صاحب ایک نجی چینل کے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ وہ لڑکی بالکل سید ہے۔ وہ تو ہر کسی کو بنا بھی سکتے ہیں جعلی۔ مجھے بتائیے گا کہ عامر لیاقت صاحب کو چھوڑنے کی کیا وجہ بنی، آپ نے کورٹ کا رخ کیوں کیا؟ وہ تشدد کرتا تھا، کیا تشدد کرتا تھا؟ ایسے طرح کی باتیں کرتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا، بہت سی ایسی باتیں تھیں جو کرتا تھا، لیکن آپ کو بتانا مناسب نہیں ہے۔ وہ تو بتا سکتے ہیں، میں تو نہیں بتا سکتی، میں تو ایک عورت ذات ہوں۔ آپ کہتی ہیں کہ وہ نشہ بھی کرتا تھا، تو آپ کو بھی نشے کے لیے کہتا تھا؟ بہت فورس کرتا تھا، کہتا تھا یہ کرنا ہے، بس کرنا ہے۔ تو کتنی دیر آپ کو فورس کرتا رہا؟ دیکھیے، میں تو ایکٹنگ کرتی تھی اس کے سامنے، لیکن کرتی نہیں تھی۔ وہ فورس بہت کرتا تھا، جب مطلب اس کے سامنے ایکٹنگ کرتی تھی، جب نہیں کرتی تھی نا تب وہ کہتا تھا تم گندی گالیاں دیتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا، تم کیوں نہیں کرتی، میں تمہیں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ جسٹ ایکٹنگ کرتی تھی میں۔ وہ آپ کو یہاں پر آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ یہاں پر آئے ہوئے 1 مہینہ اور تقریباً 13، 14 یا 15 دن ہو گئے ہیں۔ وہ آپ کورٹ اب گئی ہے، اس کی کیا وجہ بنی ہے؟ یہی کہ وہ بہت زیادہ دھمکیاں دے رہا تھا۔ عزت تو وہ کرتا نہیں ہے کسی عورت کی، میری تو ویسے بھی نہیں کرتا تھا۔ نوکروں کے سامنے اپنی بیوی کو کون ایسے بدتمیزی کرتا ہے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ وہ عالم ہے، میں ان سے شادی کروں گی، مجھے بھی نالج ملے گا، مجھے اچھی لائف ملے گی، اور بہت سارا نماز قرآن پڑھنے کو ملے گا، اچھی باتیں سننے کو ملیں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ملا مجھے ضلالت کے سوا۔ تو پھر آپ نے ایک امام سے شادی کرنا کیوں نہیں بہتر سمجھا؟ یہ بھی مجھے ویسا لگا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اصل میں یہ ہے کیا۔ تو اب آپ کیا چاہتی ہیں، کیا مطالبات ہیں آپ کو؟ یہی ہے کہ بس ڈیورس ہو سکے۔ ڈیورس ہو گئے؟ ہاں۔ آپ کی کچھ تصاویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں جن میں آپ کسی اور لڑکے کے ساتھ نظر آ رہی ہیں، ان میں کتنی سچائی ہے؟ ان میں یہی ہے کہ پہلے میری منگنی ہوئی تھی، جو کہ تقریباً 8 یا 7 سال کی تھی، تو لوگوں نے کہا تھا، مطلب ایسے کزن وغیرہ، سسٹر، ان کی سسٹر وغیرہ نے کہا تھا کہ بھائی تم ان کے ساتھ پکچر بنا لو، جب تم بڑی ہو جاؤ گی ہم بچوں کو دکھائیں گے کہ بھائی اس کی شادی اس ٹائم ہوئی تھی، بس اس وجہ سے بنائی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کی کچھ آڈیو لیکس ہوتی ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کیا وہ ریئل ہے یا فیک ہے؟ دیکھیں، یہ تو میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتی، صحیح ہے، ابھی اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتی، وہ ہمارا پرسنل ہے، ابھی بھی میں اس کی عزت رکھ رہی ہوں، تو بعد میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا جو بھی ہوگا۔ جب آپ میڈیا پر آئی ہے اس کے بعد عامر لیاقت نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ نہیں کیا۔ کل آیا تھا اس کا انسٹا پہ ایک میسیج، بس اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا میسیج آیا تھا؟ میں نے پڑھا تک بھی نہیں ہے، بس آیا ہوا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے ابھی تک۔ آپ کے خیال میں کیا ہوگا اور آپ نے پڑھنا کیوں نہیں گوارا کیا؟ دیکھیں، میں اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، اس کی چیزیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، تو میں اس کو کیوں دیکھوں، اس کا میسیج کیوں دیکھوں؟ تو ابھی تک میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی۔ جس انسان نے میری زندگی تباہ اور برباد کی ہے، جو فیک چیزیں کر رہا ہے، جو گھٹیا باتیں کر رہا ہے، بیوی ہوں، ابھی میں اس کے نکاح میں ہوں، اس کو اتنی سی بھی غیرت نہیں ہوئی۔ وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پردے کے، بیوی اور خاوند پردے لباس ہوتے ہیں ایک دوسرے کا، تو وہ جب لباس اس نے اتارنے کی کوشش کی ہے تبھی میں اپنے حق کے لیے لڑی ہوں۔ اس نے کل کال کی تھی، کل نہیں 1-2 دن پہلے کی تھی، یہاں پہ ایس پی کو پتہ نہیں کس کو کال کی تھی، ڈی پی او کو پتہ نہیں کس کو کی تھی، تو پھر مطلب میری عزت اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، بدتمیزی کر رہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اگر صحیح نہیں ہو تو بھائی تم نے کی کیوں تھی شادی؟ تم دیکھ کے کرتے ہیں نا، جو انسان غلط ہوتا ہے نا تو وہ غلط ہی ہوتا ہے، وہ دوسروں کو غلط ہی سمجھتا ہے۔ سو اس وجہ سے میں اب
اس کے بارے میں میں زیادہ اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. جو بھی ہوگا اب عدالت میں ہوگا, جو بھی فیصلہ ہوگا. اگر یہ کرے گا تو میں کروں گی, اگر یہ نہیں کرے گا, چپ ہو کے ڈیورس دے دیتا تو میں بھی چپ ہو کے سائڈ پہ ہو جاؤں گی. کتنے دن ہو گئے آپ نے ایف آئی آر کروائی ہے؟ مجھے تقریباً آج پہلا پتہ نہیں دوسرا دن ہے میرے خیال سے. تو پولیس کی طرف سے اب تک کیا ایکشن لیا گیا ہے؟ ابھی تک تو فی الحال کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. آپ نے دوبارہ پتہ کیا ہے, پیروی کی ہے کیس کی؟ نہیں, ابھی تک تو کوئی نہیں, کہ میڈیا والے ٹائم ہی نہیں دے رہے ہم. جی ناظرین, آپ نے ان کا انٹرویو سنا ہے. یہ انٹرویو سننے کے بعد آپ کے تمام جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے. اس کے بعد آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی شک شبہ نہیں رہا ہوگا. یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی بھی میں عامر لیاقت کی عزت رکھ رہی ہوں. وہ تو عزت کرتا ہی نہیں ہے, لیکن میں ایک عورت ہوں اس لیے میں اس کی عزت رکھ رہی ہوں. تو آپ اس انٹرویو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے یہ کہانی سنی ہے, اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد اکمل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.